بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سب سے اہم ٹاپک ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ سعودی عرب میں رہتے ہوئے ان کو اٹلی یونیورسٹی کی طرف سے ایڈمیشن مل گیا اور ان کا سمری ریاض ایمبیسی یا جدہ کنسولیٹ آف اٹلی یا دمام کنسولیٹ آف اٹلی میں فارورڈ ہو گیا ہے، اور اب وہ ریجنل اسکالرشپ یا نیٹ بیس اسکالرشپ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ تو ان کے ذہن میں بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ سر ہم تو سیلف اسپانسر ہے، تو ہم کس طرح ڈاکومنٹیشن پریپیئر کریں گے ریجنل اسکالرشپ یا نیڈ بیس اسکالرشپ کے لیے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ جن کو اٹلی یونیورسٹی کی طرف سے ایڈمیشن مل گیا ہے، تو صرف وہی اسٹوڈنٹ اس ریجنل اسکالرشپ یا نیڈ بیس اسکالرشپ کے لیے ایلیجبل ہے۔ تو اٹلی میں تقریباً 60 پبلک یونیورسٹی ہے جن کو 20 ریجن میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ تو اب ہر ایک یونیورسٹی ایک الگ ریجن میں آتا ہے، تو ہر ایک ریجن کا اپنا ایک الگ الگ اسکالرشپ ہوتا ہے۔ تو اسکالرشپ یونیورسٹی اٹلی میں تقریباً 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے میرٹ بیس اسکالرشپ، دوسرا ہوتا ہے نیڈ بیس اسکالرشپ، اور تیسرا ہوتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ۔ تو آج ہم بات کریں گے ریجنل اسکالرشپ یا نیڈ بیس اسکالرشپ کے بارے میں۔ جن اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی کی طرف سے ایڈمیشن مل گیا ہے، تو اب وہ ان نیڈ بیس اسکالرشپ کے لیے ایلیجبل ہے، تاکہ وہ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرے اور اس اسکالرشپ کو اچیو کرے۔ تو ہم بات کریں گے جتنے بھی اسٹوڈنٹ، چاہے وہ پاکستانی ہے، بنگلہ دیش، انڈین، نیپال یا کسی اور کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے یونیورسٹی کی طرف سے ایڈمیشن حاصل کیا ہوا ہے اور ان کا پروسیس 2025 ستمبر انٹیک کے لیے جاری ہے، اور ان کا آخری مشن ہے ریجنل اسکالرشپ یا نیڈ بیس اسکالرشپ کس طرح حاصل کر سکیں گے۔ تو ان کے لیے آپ کے پاس 3 ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے FRC، جو کہ آپ اپنے کنسرن کنٹری سے اپنے فیملی کا، آپ کے فیملی میں جتنے بھی ممبر ہے، پیرنٹس سے لے کر آپ تک، مطلب آپ کے فیملی میں جتنے بھی ممبر ہیں، تو آپ اپنی فیملی کا اور اپنا ایک FRC بنائیں گے اور اس کو اپنے کنٹری کے موفا سے اٹیسٹ کریں گے۔ یہ ہو گیا سب سے پہلا ڈاکومنٹ جو کہ بہت ایزی ہے۔ دوسرا ڈاکومنٹ ہے نو پراپرٹی سرٹیفکیٹ۔ اب آپ کا جس کنٹری سے تعلق ہے، پاکستان میں نو پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہم تحصیلدار کے آفس سے بناتے ہیں۔ تو آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی پیرنٹس یا آپ کا بھائی یا اور کوئی بھی ہے، تو FRC لے کر تحصیلدار کے آفس میں جائیں گے اور تحصیلدار کے آفس سے نو پراپرٹی سرٹیفکیٹ، اگر آپ کے نام پر کوئی پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے، مطلب اگر آپ کے نام پر کوئی پراپرٹی ہے تو تحصیلدار کے آفس سے پراپرٹی سرٹیفکیٹ بنائیں گے، اس میں تحصیلدار کے اسٹیمپ سب کچھ مطلب موجود ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو نو پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے نام پر سرٹیفکیٹ بنائیں گے۔ یہ ہو گیا دوسرا ڈاکومنٹ۔ اب تیسرا اور سب سے اہم ڈاکومنٹ ہے لو انکم سرٹیفکیٹ۔ اب اس کو ہم لو انکم سرٹیفکیٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کا سالانہ انکم 20,000 یورو، اگر آپ کا سالانہ انکم 20,000 یورو بنتا ہے، تو پھر آپ حساب لگاؤ کہ آپ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجبل نہیں ہے۔ اگر آپ کا سالانہ انکم 20,000 یورو سے کم ہے تو پھر آپ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجبل ہے۔ تو اسی لیے جب آپ کسی بھی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں یا کوئی اور پوزیشن ہے جو بھی ہے، تو آپ کمپنی والوں سے کہیں گے کہ اب کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر آپ کے لیے لو انکم سرٹیفکیٹ کے نام پر ایک سرٹیفکیٹ بنائے، جس میں کمپنی کا کمپلیٹ ڈیٹیل اور آپ کا جاب پوزیشن
آپ کا اقامہ نمبر، آپ کا جوائننگ ڈیٹ اور لاسٹ ڈیٹ سب کچھ مینشن ہوگا، جس میں کمپنی کا اسٹیمپ سب کچھ موجود ہوگا۔ تو سپوز کرے اگر آپ کا منتھلی سیلری ہے سعودی ریال میں 3000، تو آپ 3000 کو 12 سے ملٹیپلائی کرو، یہ کتنا سیلری بنتا ہے سالانہ سعودی ریال میں۔ تو لو انکم سرٹیفکیٹ کے نام پر آپ ایک سرٹیفکیٹ بنائیں گے۔ جب کمپنی والا آپ کے لیے لو انکم سرٹیفکیٹ بنائیں گے تو پھر آپ نے سعودی عرب کے جس سٹی میں بھی موفا کا آفس موجود ہوگا، سپوز کریں آپ ریاض میں رہتے ہیں تو ریاض میں موفا آفس موجود ہے، جدہ میں بھی ہے، اور میرے خیال سے دمام میں بھی موجود ہے۔ تو آپ موفا کے آفس میں جائیں گے اور اس لو انکم سرٹیفکیٹ کو اٹیسٹ کریں گے موفا کے آفس سے۔ تو یہ ہو گیا تیسرا ڈاکومنٹ۔ آپ ان 3 ڈاکومنٹ کو پریپیئر کر لو اور اپنی یونیورسٹی کی پورٹل پر جاؤ۔ تقریباً جون سے لے کر اگست کے مڈ تک، 15 جون سے لے کر 15 اگست تک جتنے بھی ریجنل اسکالرشپ ہیں وہ زیادہ تر اوپن ہوتے ہیں، پھر ستمبر میں یہ کلوز ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے یونیورسٹی کے پورٹل پر جاؤ اور آپ کا جو بھی اسکالرشپ ہے ریجنل، آپ ان کے لیے اپلائی کر لو۔ وہ آپ سے یہ 3 ڈاکومنٹ مانگیں گے، تو آپ ان 3 ڈاکومنٹ کو ادھر اپلوڈ کر لو۔ تو جیسا ہی آپ کو 2025 ستمبر انٹیک کے لیے ایڈمیشن مل جائے اور جب آپ اٹلی پہنچ جائیں گے تو آپ کا اکوموڈیشن، آپ کا ٹرانسپورٹیشن سب کچھ بالکل فری ہوگا۔ تقریباً 8000 یورو آپ کو سالانہ اس اسکالرشپ کی وجہ سے مل جائے گا۔ تو اگر ہم حساب لگائیں گے اکوموڈیشن، ٹرانسپورٹیشن اور بھی جتنے انکم ہے، تو تقریباً آپ کا منیمم 3000 سے لے کر 4000 تک، منیمم 3000 آپ کا سالانہ خوراک اور آپ کا ہیلتھ انشورنس، آپ کا اکوموڈیشن سب کچھ تقریباً 3000 بنتا ہے۔ تو آپ کے پاس بچ جائیں گے 5000 یورو، تو پھر آپ 5000 یورو کو اپنے ساتھ سیو کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ سعودی عرب میں رہتے ہوئے، اب ان کو چاہیے کہ وہ ان 3 ڈاکومنٹ کو پریپیئر کر لیں اور ریجنل یا نیڈ بیس اسکالرشپ کے لیے جلد از جلد اپلائی کر سکے تاکہ ان کو یہ اسکالرشپ مل جائے۔ یہ نیڈ بیس یا جو ریجنل اسکالرشپ ہے ان کو حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے وقت سے پہلے اپلائی کرنا ہے اور وقت سے پہلے ان ڈاکومنٹ کو پریپیئر کرنا ہے۔ تو یہ اسکالرشپ آپ کو 99% مل جاتا ہے اگر آپ کا سیلری کم ہے اور آپ کا اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ذہن میں جو بھی کویشچن ہے اور انہوں نے یہ ویڈیو دیکھا اور اس کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن آتا ہے تو آپ کمنٹ میں کویشچن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بار بار کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹلی یا جتنے بھی فورین کنٹری ہے، یورپین کنٹری یا یو کے جو بھی ہے، جتنے بھی اسٹوڈنٹ سعودی عرب میں رہتے ہوئے ان کے وہ کہتا ہے کہ میں نے نیکسٹ انٹیک یا ابھی میرا پروسیس جاری ہے اور ان کو کسی بھی اسٹیپ میں مشکلات ہے تو واٹس ایپ کے گروپ پر ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ موجود ہے، آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں اور آپ کو جو بھی مسئلہ ہے تو آپ اس گروپ میں اس کو سالو کر سکتے ہیں۔